أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 آپ کے سامنے پڑھی ہے. جس میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. خطاب ہے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے حوالے سے کہ حرمت والے مہینے میں قتال کیسا ہے، لڑائی جہاد، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. قل آپ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں قتال کرنا، لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور اللہ کے راہ حق اسلام سے لوگوں کو روکنا اور اس اللہ کے راستے یعنی دین اسلام کا انکار کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس جرم سے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے وہاں سے نکال دینا. اکبر عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینے میں قتال سے بھی بڑے گناہ ہیں. والفتنة اکبر من القتل، اور وہ فتنہ جو ان سوال کرنے والوں نے برپا کر رکھا ہے، شرک کا ارتکاب کر کے اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا کر، بتوں کا مرکز بنا کر، اور اسی توحید کے منافی دعوت کو پھیلانا اور ماننے والوں پر مظالم ڈھا کر کہ وہ واپس اسی کفریہ اور شرکیہ عقیدے پر پلٹ آئے، وہ فتنہ اس قتل سے بہت بڑا گناہ ہے جو حرمت والے مہینے میں واقع ہو جائے. آیت کا پس منظر یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مجاہدین کا روانہ کیا سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر امارت.
مشرکین کے ایک قافلے سے ان کی لڑائی ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین کا ایک بندہ مارا بھی گیا، اور مہینہ رجب کا تھا۔ تو اس پر انہوں نے یہ شور برپا کیا کہ رجب کا مہینہ جو حرمت والا ایک مہینہ ہے، یہ کیسا دین ہے ان لوگوں کا کہ یہ اس حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دور سے دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی میں یہ بات چلی آ رہی تھی کہ 4 مہینے جو سال کے ہیں ان کو انتہائی احترام کے لائق سمجھا جاتا تھا، جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یوں کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ سال کے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے اس وقت سے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے انتہائی حرمت والے ہیں، احترام کے لائق ہیں، جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوں تذکرہ فرمایا تھا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتها یوم خلق السماوات والارض، زمانہ پلٹ کر گھوم گھما کر واپس اسی حیت اور کیفیت پر آ گیا ہے جہاں جس کیفیت اور حیت پر اللہ نے اس روز پیدا کیا تھا جس دن آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہوئی۔ مہینوں کو بڑا الٹ پلٹ کیا گیا، آگے پیچھے کیا گیا، لیکن آج پھر وہی ترتیب بحال کر دی گئی ہے۔ السنۃ 12 شہرا، دیکھو سال کے 12 مہینے، منها 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 پے در پے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، ورجب مضر، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ انتہائی حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ان مہینوں کی حرمت کا خیال اور احترام مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں بھی کرتے تھے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے ختم کرتے، حتیٰ کہ لٹیرے ڈاکو جو اپنے گھروں سے نکلے ہوتے تھے وہ لوگ بھی ان مہینوں میں واپس پلٹ کر اپنے گھروں میں آ جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک قافلہ حاضر ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب آئے تو آپ نے ان سے پوچھا من القوم، کون ہیں یہ آنے والے، یہ وفد جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا ربیہ، ہم قبیلہ ربیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، تمہارا آنا مبارک ہو، مرحبا ہم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں تمہیں، اللہ تمہیں رسوائیوں اور شرمندگیوں سے محفوظ رکھے۔ وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے دین سیکھنے کے لیے، مرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنہ، ایسی 2 ٹوک ہمیں باتیں بتائیں، تعلیم دے
کہ جس پر ہم خود بھی عمل کریں، پچھلوں کو بھی بتائیں، اور جنت کا داخلہ ہمارا مقدر اور نصیب ہو جائے۔ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من کفار مضر۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے پاس روز روز نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قبیلہ مضر کے کفار آباد ہیں، وہ ہمیں مار ڈالیں گے، وہاں کے ڈاکو لٹیرے ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ حرمت والے مہینے کا وہ کفار مضر کے ڈاکو جو بڑے معروف تھے، وہ بھی چپ ہو کر گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ کہا کہ حرمت والے مہینے کے سوا ہم کسی اور مہینے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بڑے، چونکہ آپ جوامع الکلم تھے، جامع انداز میں تعلیم دی۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، انہیں ایمان باللہ وحدہ کا حکم دیا۔ پھر پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، میری رسالت کی گواہی، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکات، زکات ادا کرنا، وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وان تعطوا من المغنم خمسا، اگر کہیں جہاد ہو، مال غنیمت ہاتھ لگے تو اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرانا۔ یہ ایمان باللہ وحدہ ہے۔ اللہ کی توحید کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا اہتمام ہو۔ انہوں نے کچھ مشروبات کے بارے میں پوچھا، آپ نے انہیں شراب کی حرمت اس انداز سے بتائی کہ وہ 4 قسم کے برتن جو اس دور میں مخصوص تھے جن میں شراب بنائی جاتی تھی، آپ نے ان برتنوں کے استعمال سے بھی انہیں روک دیا کہ ان برتنوں کا استعمال بھی جائز نہیں۔ وہ برتن بذات خود نجس نہیں تھے، لیکن چونکہ مخصوص تھے شراب بنانے کے لیے کہ انہیں دیکھ کر شراب یاد آ سکتی ہے، لہذا ان کا استعمال بھی ترک کر دو۔ پھر کافی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو دھو کر پاک کر کے استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ جب حرمت یقینی ہو گئی اور نفرت صحابہ کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور فرمایا تھا کہ احفظوہن، یہ ہیں وہ چیزیں، انہیں یاد کر لو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور یہ ہیں وہ چیزیں جو تم نے پچھلے اپنے قوم کے لوگوں کو جا کے بتانی ہے۔ یہ ہیں وہ اصول جن کو اپنانے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ تو یہاں دین اسلام کے اصول سکھائے، لیکن اس واقعے کے اندر بھی بات وہی حرمت والے مہینے کا تذکرہ آیا کہ آنے والے ان 4 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں آئے سے، ذوالقعدہ میں آئے یا ذوالحجہ میں آئے یا محرم میں آئے یا رجب میں آئے، اور کہا کہ ہم ان حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں آ سکتے، کیونکہ درمیان میں کفار مضر کا قبیلہ ہے۔ تو ان حرمت والے مہینوں کا احترام چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، اب ایک مسلمانوں کے قافلے اور دستے سے کافروں کا ایک بندہ مارا گیا اسی ایک حرمت والے مہینے کے اندر، رجب کے اندر، تو ان کو شور کرنے کا موقع ملا کہ دیکھو انہوں نے اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیا ہے۔
انہوں نے اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیا ہے، حالانکہ ہمارا دین اللہ کی حرمتوں کے تحفظ کی تعلیم دیتا ہے، ان حرمتوں کو بیان کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی حرمتوں کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی علامت اور نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری کو جب عمرے کی غرض سے نکلے، راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھ گئی، اس راستے پر جا کر بیٹھی جہاں سے آپ پلٹے اور رخ سیدھا مکہ المکرمہ کی طرف ہوا، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، آپ اٹھا رہے، صحابہ اٹھا رہے، اونٹنی اٹھ نہیں رہی۔ آخر صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی یہ ناکارہ ہو گئی، اس کو آپ چھوڑ دیں جنگل میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری اونٹنی ناکارہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی یہ عادت تھی، ولیکن حبسها حابس الفیل، مجھے لگتا ہے میری اونٹنی کو مکہ میں داخل ہونے سے اس اللہ نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ ابرہ نامی بادشاہ جو ہاتھیوں پہ جس کی فوج سوار ہو کے آئی تھی، اور اللہ تعالی نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، وادی محصر میں مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی میں اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج کر کے ان پر ایسے پتھر برسائے کہ ہاتھیوں سمیت وہ فوج ایسے ہو گئی فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس طرح جانور چارہ چبا چبا کے منہ سے پھینک دے نکال کے، اس طرح ان کے ہاتھیوں کی بھی حالت ہوئی پڑی تھی، ان پرندوں کی چونچوں میں آنے والے پتھروں کے ذریعے جو انہوں نے برسائے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے میری اونٹنی کو بھی اس اللہ نے روک دیا۔ وہی اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حضور ایک التجا رکھی کہ اے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، ہم تو تیرے شہر کی حرمت کو پامال کرنے نہیں جا رہے، ہم تو عمرے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ اے الہ العالمین، اہل مکہ کوئی بھی مطالبہ پیش کریں گے، یارزون خطۃ یعظمون فیہا حرمات اللہ، کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا مطالبہ اور نکتہ جس میں تیرے گھر کی تعظیم مقصود ہوگی، حرمتوں کی تعظیم مقصود ہوگی، میں ان کے سارے مطالبات مان لوں گا۔ اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے صحابہ کے ذریعے یہ وعدہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتا ہے کہ آگے حدیبیہ کے میدان میں جا کر مشرکین نے ایسے خطات پیش کرنے ہیں، ایسے خطوط اور نکات پیش کرنے ہیں جو مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوں گے کہ اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا، وہ بھی 3 دن رہنا، تلواریں نیام میں بند کر کے آنا، ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس گیا تو واپس کرنا ہوگا، تمہارا کوئی بندہ ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ کو یہ برداشت نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ رب العالمین نے معاہدہ پہلے لے لیا تاکہ لڑائی سے اجتناب ہو، قتال نہ ہو۔ یہی ہوا۔ وہاں حرمتوں کی تعظیم کیا تھی؟ وہ شہر حرمت والا کہ وہاں تلوار اٹھے تو یہ بھی حرمتوں کو پامال کرنا ہے، اور مہینہ بھی ذوالقعدہ کا تھا، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا کہ مہینے کی حرمت بھی پامال ہوگی اور مکہ کی حرمت بھی پامال ہوگی۔ اگر جنگ چھڑ گئی، قتال شروع ہو گیا، یہ 2 بڑی حرمتیں پامال ہونی تھی اور مشرکین لڑنے کے لیے تیار بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پہلے ہی یہ وعدہ لے لیا
کہ حرمتوں کی تعظیم کرنی ہے، قتال پہ آمادہ نہیں ہونا، مطالبات جیسے بھی پیش کرے مان لینا، ان میں تمہاری ہی خیر ہوگی، تمہارا ہی فائدہ ہوگا، معاملات تو میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہی ہوا، حدیبیہ سے واپس پلٹے مسلمان، ان کے مطالبات تسلیم کیے، گو وہ مطالبات ہی بعد میں فتح مکہ کا سبب بنے، لیکن اس وقت یہ سارے مطالبات ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف جاتے تھے، لیکن مقصود کیا تھا کہ ذوالقعدہ کے مہینے کی حرمت بھی پامال نہ ہو، اور مکہ جو حرمت والا شہر ہے اس کی بھی حرمت پامال نہ ہو۔ اگلے سال جب 7 ہجری کو معاہدے کے مطابق پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے عمرے کی غرض سے، تو پھر یہی اشکال ہوا کہ آج پھر وہی شرارت پہ آمادہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اتفاق ہے آج بھی مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، پورے سال کے بعد پلٹ رہے، تو سال ذوالقعدہ میں پورا ہو رہا تھا، تو پھر وہی حرمت والا مہینہ، مکہ وہی حرمت والا شہر، نہ مکہ میں لڑائی کر سکتے ہیں، نہ وہ مکہ سے باہر آئے تو لڑائی کر سکتے ہیں، کیونکہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 191 نازل فرمائی کہ الشہر، بلکہ 194، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ حرمت والے مہینے کی حرمت، حرمت والے مہینے کے بدلے میں والحرمات قصاص، اللہ نے اب اعلان کیا کہ ایمان والو، اب اگر وہ کسی حرمت کا خیال نہ رکھے، نہ مہینے کی حرمت کا، نہ شہر کی حرمت کا خیال نہ رکھتے ہوئے تلوار اٹھا لے، تو تم بھی تلواریں اٹھا لینا، ان کا تلواریں اٹھانا حرمت کی پامالی کہلائے گی، اور تمہارا تلواریں اٹھانا حرمت کی پامالی نہیں بلکہ قصاص کہلائے گا، کہ انہوں نے حرمتوں کی پامالی کی اور تم نے قصاص لیا، بدلہ لیا ہے۔ اب تمہیں اجازت ہے، اگر آج وہ حرمت والے مہینے کی حرمت کو نہیں دیکھتے اور شہر کی حرمت کا خیال بھی نہیں رکھتے، تو میری طرف سے اجازت ہے تمہیں، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى، کیوں؟ والحرمات قصاص، حرمتوں میں بھی قصاص ہے کہ اگر وہ پہل کرے پھر تم ان سے لڑو تو یہ حرمتوں کی پامالی نہیں کہلائے گی۔ تو دین اسلام نے حرمتوں کو برقرار رکھا، حرمتوں کی تعظیم اور توقیر بتائی۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے بعض لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، اللہ کے نبی یہ تقریر آج والی تو ہمیں لکھ کے دے دے۔ یمن سے آیا ہوا ایک شخص کھڑا ہو گیا، ابو شاہ نامی، جس کی کنیت تھی، اے اللہ کے پیغمبر آج کا خطبہ اتنا تاریخی خطبہ ہے کہ آج مجھے لکھ کر دلوا دیں یہ سارا۔ آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، صحابہ سے کہا آج کی میری ساری تقریر ابو شاہ کو، یمنی کو لکھ کر دے دو۔ اس میں بھی آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لوگوں، یہ شہر، یہ گھر، اس کی حرمت کی دعا کی تھی ابراہیم خلیل اللہ نے، اللہ نے اس جگہ کو حرمت والا بنایا ہے۔ اس کی حرمت کل بھی تھی، اس کی حرمت آج بھی ہے، اس کی حرمت قیامت تک ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تلوار اٹھائی تھی فتح مکہ والے سال، تو اسے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے نبی کو دن کے ایک حصے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی، لیکن دن کے اس ایک حصے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دے کر
پھر اللہ رب العالمین نے منع کر دیا اور اس کی حرمت کو لوٹا دیا. اب قیامت تک اس کی حرمت برقرار ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں یہاں قتال نہ کرنا، یہاں دنگا فساد نہ برپا کرنا، یہاں فسق و فجور کے کام نہ کرنا، یہاں بے حیائی کے کام نہ کرنا، یہاں شکار نہ کرنا، یہاں درختوں کو نہ کاٹنا، درختوں کے پتوں کو نہ توڑنا، یہاں کی جڑی بوٹی اور گھاس کو بھی نہ کاٹنا. یہ بھی اس کی حرمت کے خلاف ہوگا. تو سیدنا عباس نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر، ایک جڑی بوٹی ہے اذخر جو عام استعمال ہوتی تھی، وہاں ایک گھاس تھا کہ جس کو وہ مکانوں عمارتوں کی لپائی کے لیے گارا بناتے ہوئے بھی اس کو ٹکڑے کر کے ڈالتے، قبروں کی لپائی کی میں بھی استعمال کرتے. وہ عام استعمال کی ایک چیز تھی. اللہ کے نبی الا الاذخر فرمایا اس بوٹی کی تو اجازت دے دیں، قدم قدم پہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اذخر بوٹی کے علاوہ یہاں کا تم کوئی درخت تو درخت، یہاں کے درخت کی ٹہنی بھی نہیں کاٹ سکتے. یہ ہے کہ تعظیم، یہ ہے تعظیم حرمت اللہ کے حرمات کی، حرمت والی جگہ کی، حرمت والے گھر کی، حرمت والے مہینے کی. اسلام نے ہمیں حرمتوں کی تعلیم یوں دی اور فرمایا الی یوم القیامہ اب اس کی حرمت لوٹ کر آئی ہے جس طرح پہلے تھی، اور یہ اب حرمت قیامت تک اس کی حرمت باقی رہے گی. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہے ہیں، جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ ان لوگوں نے شور برپا کر رکھا ہے کہ مسلمانوں نے حرمت کو پامال کر دیا کہ حرمت والے مہینے میں ہمارے بندے کو قتل کر دیا. پوچھو اس سے، نبی کے بعد بار بار سوال آ رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کیسا ہے. اللہ نے فرمایا انہیں کہو قل قتال فیہ کبیر، ہاں قتال بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو کام تم کر چکے ہو ان پہ بھی تو نظر ثانی کرو. وہ کیا تھے؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے یعنی دین اسلام سے منع کرتے ہو. وَكُفْرٌ بِهِ تم دین اسلام کا کفر کر چکے ہو. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تم مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہو، وہاں جانے نہیں دیتے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ وہاں کے لوگوں کو جو رہتے تھے تم نے وہاں اس شہر مکہ کو چھوڑ کر کبھی حبشہ کی طرف جانے پہ مجبور کیا، کبھی یثرب مدینہ کی طرف نکلنے پہ مجبور کیا. کیوں نکالا؟ تم نے مظالم ڈھائے. اس وقت تمہیں حرمتوں کا خیال نہیں رہا. یہی شہر مکہ تھا کہ جب تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کے پہاڑ توڑے. یہی شہر تھا بلال حبشی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. یہی مکہ شہر تھا حرمت والا کہ آل یاسر کے گھرانے یاسر کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. بھول گئے ہو خباب بن عرد کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ آخر کار لوگ تنگ آ کر حرمت والے شہر کو چھوڑ کر گئے. چھوڑ کر جانے پر مجبور کس نے کیا؟ اکبر عند اللہ یہ تمہارے جو گناہ ہیں اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینے میں تمہارے بندے کو قتل کر دینے سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کے مقابلے میں گویا کہ جائز ہے. بلکہ آگے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ تم نے تو اللہ کی زمین پر شرک کا ارتکاب کر کے اللہ کے شریک اور ساتھی بنا کر فتنہ برپا کر رکھا ہے. یہ تو قتل و غارت سے بھی بڑا جرم ہے، فتنہ برپا کرنا. حرمت والے نہ شہر کو دیکھتے ہو نہ حرمت والے مہینے کو دیکھتے ہو، تم نے تو ساری حرمتوں کو پامال کر دیا. یہ وہ حرمتیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام زندگی بھر تو بیان کرتے رہے. پھر خطبہ حجت الوداع جو آپ کی وفات سے چند مہینے پہلے کا خطبہ ہے، خطبہ حجت الوداع
حجۃ الوداع کے سفر میں آپ نے بالخصوص جو خطبہ یوم النحر کو دیا، اس میں پھر ان مہینوں کی حرمت کا ذکر کیا، جگہوں کی حرمت کا ذکر کیا، حوالہ دیکھ کر فرمایا تھا کہ دیکھو یہ مہینہ حرمت والا، یہ دن حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام کا حرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ جس طرح آج اس حرمت والے شہر میں، حرمت والے دن میں، حرمت والے مہینے میں یہ چیزیں تم پر حرام ہے کہ تم کسی کا خون بہاؤ، کسی کا مال لوٹو، کسی کی عزت پہ حملہ کرو، جس طرح آج حرام ہے اسی طرح یہ چیزیں قیامت تک تمہارے لیے، تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو لہذا آج بھی ان 4 مہینوں کی حرمتوں کا اعتبار ہوگا، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں اس وقت سب سے بڑا مظلوم مہینہ فتنے فساد کے حوالے سے ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے کہ محرم الحرام آتے ہی، بلکہ آنے سے پہلے ہی لوگ تیاریوں میں ہوتے ہیں، محرم شروع ہونے والا ہے، بدامنی ہوگی۔ یا تو وہ وقت ہے کہ جب قبیلہ تئی کے ڈاکو بھی موجود ہیں، مضر کے قاتل بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اس وقت کے سفاک بھی موجود ہیں، لیکن حرمت والے مہینے کو شروع ہوتے ہی اپنے گھروں میں پلٹ کے آ جاتے تھے۔ لیکن آج کیسا بد نصیب اور بد وقت ہمارا یہ وقت ہے کہ ماہ محرم، محرم الحرام، ایک حرمت والا مہینہ جس کے نام میں 2 بار حرمت کا ذکر ہے، محرم الحرام، محرم الحرام، کہ بد امنی کے حوالے سے سال کا سب سے معروف مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بد امنی ہوتی ہے، انتشار ہوگا، اپنے معاملات کو سمیٹ لو، یہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں کہ رب نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تقویٰ کسی کا چیک کرنا ہے تو دیکھنا کہ اللہ کی حرمتوں کا احترام کرتے ہوں گے۔ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے کبھی متقی اور مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی حرمتوں کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، حرمتوں کو سمجھنے، جاننے اور حرمتوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔